ناظرین آداب، روبی چینل کے عالمی خبرنامے میں میں سید انوار اللہ غوری حاضر ہوں کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ اتنا بھی نہ ملک و قوم کا معیار گرے، سرخیاں دیکھتے ہی ہاتھوں سے اخبار گرے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ممبئی میں 26/11 دہشت گردانہ حملوں کی 5ویں برسی، شہید افسران، اہلکاروں اور دیگر کو عوام کا بھرپور خراج۔ دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی منشور جاری، بدعنوانی، برقی شرحوں میں تخفیف و دیگر عوامی مسائل کو حل کرنے کا وعدہ۔ بنگلور میں عمارت منہدم ہونے سے 4 افراد بشمول ایک کم سن لڑکی ہلاک، ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا امکان۔ پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف عوامی احتجاج میں شدت، افغانستان کو جانے والی غیر ملکی افواج کو تمام ترسیلات پر لگی روک۔ اور افریقہ کے دارالحکومت انگولا میں مذہب اسلام اور مساجد پر امتناع کرنے کا اعلان، عالم اسلام میں انگولا حکومت کے خلاف شدید ناراضگی کی لہر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ممبئی حملوں کے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ممبئی حملوں میں جان کی قربانی دینے والوں کی یاد میں چہارشنبے کے روز ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد بھی عمل میں لایا گیا۔ اسی دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان اور وزیر داخلہ آر پاٹل نے ممبئی حملوں میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والوں کو خراج پیش کیا۔ مرین لائن پولیس کے جم خانے میں منعقدہ تقریب میں چوہان اور آر پاٹل نے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں جان کی قربانی دینے والے پولیس جوانوں کے کارناموں کو ناقابل فراموش قرار دیا اور دونوں قائدین نے پولیس کے جوانوں کو زندہ جاوید بتایا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہیلن طوفان متاثرین کو فوری مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی سینئر قائد وینکیا نائیڈو کی زیر قیادت پارٹی کا ایک وفد نئی دہلی میں ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست آندھرا پردیش میں حالیہ ہیلن طوفان متاثرین کو مالی امداد فراہم کرنے اور ان کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی سینئر قائد وینکیا نائیڈو نے ریاست آندھرا پردیش میں حالیہ آفت سماوی سے متاثرہ کسانوں سے اظہار ہمدردی کی اور ان کی بازیابی کے لیے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے مالی امداد فراہم کروانے کا تیقن بھی دیا۔ واضح ہے کہ حالیہ ہیلن طوفان سے ریاست کے بیشتر اضلاع میں بڑے پیمانے سے تباہی مچی، جس میں کئی ایکڑ پر مشتمل کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، وہیں کئی افراد اپنے مکانات سے محروم بھی ہوئے ہیں۔ جنسی حملے کی متاثرہ صحافی تہلکا میگزین سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ تہلکا میگزین کے ایڈیٹر ترون تیجپال کے جنسی حملے کی خاتون صحافی نے کسی بھی طرح کے دباؤ سے آزاد ہونے کے لیے تہلکا میگزین سے مستعفی ہو جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خاتون جرنلسٹ نے تہلکا میگزین کی مینیجنگ ایڈیٹر شوما چودھری کو روانہ کردہ ای میل میں بتایا کہ ادارے کی جانب سے مناسب تائید کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ مستعفی ہو رہی ہیں۔ دریں اثنا پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل نے اس معاملے کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کا تیقن دیا ہے۔ اپنے مکتوب میں متاثرہ صحافی نے مینیجنگ ایڈیٹر شوما چودھری کے طرز عمل اور اعتماد شکنی پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران گوا پولیس جنسی حملے کی متاثرہ صحافی سے ربط پیدا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بنگلور میں ایک عمارت کے منہدم ہو جانے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مہلوکین میں ایک 3 سالہ لڑکی بھی شامل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بنگلور کے جنوبی علاقے اڈوگوڈی میں واقع 40 سالہ قدیم عمارت کے انہدام میں ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق ریاست اتر پردیش سے بتایا گیا ہے۔ مرنے والے تمام افراد مزدور پیشہ ہیں، چنانچہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے مہلوکین کی ملکہ سنگھ، بھولا سنگھ، پدما اور 2 سالہ لڑکی سویتا کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 5 مکانات پر مشتمل بلڈنگ میں 5 سال قبل ایک اسکول چلایا جا رہا تھا۔
وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی مرکز میں اقتدار پر آتی ہے تو وہ بیرونی بینکوں میں رکھے ہوئے کالے دھن کو واپس لانے کے لیے قانون سازی کرے گی۔ مودی نے کہا کہ بیرونی ممالک میں کرپشن کی رقم جمع کرنے سے روکنا مرکز میں اقتدار پر آنے کی صورت میں بی جے پی کی ترجیح ہوگی اور پارٹی بیرونی بینکوں میں رکھے ہوئے کالے دھن کو واپس لانے کے اقدامات کرے گی۔ راجستھان کے بیکانیر ڈویژن میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کئی مسائل پر کانگریس پارٹی پر تنقید کی اور اسے بہروپیوں کی جماعت قرار دیا۔ حکومت پر کسانوں کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے گجرات کے چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت نے کپاس پر ڈیوٹی لگائی اور گوشت کی برآمد پر سبسڈی دی۔ ٹائم میگزین نے سال 2013 کی بہترین شخصیتوں کی فہرست میں گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کا نام بھی شامل کیا ہے۔ گجرات کے چیف منسٹر اور بی جے پی کے وزیر اعظم امیدوار نریندر مودی کا نام امریکہ کے ٹائم میگزین کی اس فہرست میں شامل ہے جو سال 2013 کی بہترین شخصیتوں کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ ٹائم میگزین کی جاری کردہ حتمی 42 بین الاقوامی لیڈروں پر مشتمل فہرست میں نریندر مودی واحد ہندوستانی شخصیت ہیں۔ ٹائم میگزین کی جانب سے پرسن آف دی ایئر 2013 کی فاتح شخصیت کے نام کا اعلان دسمبر میں کیے جانے کا میگزین کے 2650 قارئین نے نریندر مودی کے حق میں رائے دی ہے۔ بی جے پی کے سابق صدر نتن گڈکری نے نریندر مودی کو ولن کے طور پر پیش کرنے کی مخالف سیاسی جماعتوں کی کوششوں پر تنقید کی ہے۔ نتن گڈکری نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ سب سے فرقہ پرست جماعت ہے جس نے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے ذہنوں میں خوف پیدا کیا ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں کے عوام کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق بی جے پی صدر نشین گڈکری نے الزام لگایا کہ کانگریس ڈر پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دری اثنا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے بعض لوگ بی جے پی اور نریندر مودی کو ولن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ کانگریس کا اصل سرمایہ خوف پیدا کرنا ہے اور وہ ووٹ بینک کی سیاست کرتی ہے۔ آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد نے جو چارہ اسکام کیس میں قصوروار پائے جانے کے بعد 5 سال کی جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی درخواست پیش کی جس پر 29 نومبر کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس پی ستاشیوم کی زیر صدارت ایک بینچ جن کے روبرو سینئر ایڈوکیٹ پی ایچ پاریکھ نے یہ معاملہ پیش کیا ہے، کہا کہ اس کیس کی سماعت جمعہ کو کی جائے گی۔ لالو جن کی پارلیمانی رکنیت کیس میں قصوروار پائے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی، جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں۔ قبل ازیں لالو پرساد کی ضمانت کی درخواست جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔ لالو کے علاوہ بہار کے ایک اور سابق چیف منسٹر جگن ناتھ مشرا اور 43 دیگر کو چارہ اسکام کیس میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت کی جانب سے 30 ستمبر کو قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر گوپی ناتھ منڈے نے مرکزی وزیر زراعت شرد پوار پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ گوپی ناتھ منڈے نے کہا کہ مرکزی وزیر زراعت شرد پوار چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کسی اتحاد یا سیاسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو تاکہ وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے منڈے نے کہا کہ پوار نہیں چاہتے کہ یو پی اے یا این ڈی اے کو اکثریت حاصل ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے اتحاد کو اکثریت کے لیے مزید 8-9 نشستیں درکار رہیں۔ اس صورت میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں منڈے نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ پوار اپنی پارٹی این سی پی کے سینئر قائدین پر لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ ریاستی سیاست میں ان کے بھتیجے اجیت پوار کے لیے کوئی ہم جماعت حریف باقی نہ رہے۔ آندھرا پردیش کی تقسیم اور علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر کانگریس سونیا گاندھی نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ قرار دینے کے تعلق سے سیما آندھرا قائدین کے مطالبے اور اصرار کو مسترد کرتے ہوئے ایک بڑی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا ہے۔ اس طرح اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مرکزی حکومت سی ڈبلیو سی کی قرارداد کے مطابق ہی علیحدہ ریاست کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ واضح رہے کہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 2 روز قبل صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے حیدرآباد کو یو ٹی بنانے کے مطالبے کی شدید مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں مجلس کی جانب سے جی او ایم کو تحریراً اپنی رائے سے واقف کروایا تھا۔
सदर मजलिस ने ये वाज़ेह कर दिया था कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बनाते हुए तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी मुतसव्विर होगी। चुनांचे हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा करार देने से मुतालिक ख़यास आराइयों को सोनिया गांधी की जानिब से मुस्तरद किए जाने की इतलात पर तेलंगाना के सियासी हलक़ों में मसरत की लहर दौड़ गई है। इन तमाम हालात के दरमियान ज़राए से इस बात का पता चला कि सदर कांग्रेस हैदराबाद को यूटी बनाने की मुखालिफ हैं। मुत्तहिदा आंध्रा और तेलंगाना की हामी सियासी जमातों की जानिब से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सोनिया गांधी से मुलाकात के तनाजुर में जो सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इससे ये पता चलता है कि सरमाई सेशन में तेलंगाना मुसविदा बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और असम्बली में भी भिजवाया जाएगा। मज़ीद बरा मंगल 26 नवंबर की शाम GOM का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें तेलंगाना बिल के मुसविदे को आखिरी शक्ल दिए जाने पर बातचीत की जाएगी। चुनांचे GOM का आखिरी इजलास चहारशंबा 27 नवंबर को मुनक़िद किया जाएगा और 28 नवंबर को मरकज़ी काबीना के इजलास में GOM अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। मरकज उन नौजवानों को माफ करने और उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है जिन्हें तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के लिए गुमराह किया गया है। मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। हमारे चंद नौजवानों ने एक गुमराह फलसफे के तहत तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। शिंदे रांची यूनिवर्सिटी के 28वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। इन्होंने झारखंड में किसी इंतहा पसंद तंजीम का नाम लिए बगैर, जहां 24 में से 20 अजला माओ नवाजों से मुतासिरा हैं, कहा कि हमारे पास ये एक तजवीज़ है और हम इन नौजवानों को जो तशद्दुद का रास्ता तर्क करना चाहते हैं, इन्हें माफ़ करने और वापसी का रास्ता फराहम करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी के अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि मरकज़ मुख्तलिफ स्कीमात रोशनास करवाते हुए इस सिमत में मुसलसिल कोशिश कर रहा है। दरी असना इन्होंने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की की पाबंद है और तालीम, सेहत, रोज़गार की तख्लीक़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में की गई कोशिशों का भी इन्होंने तज़किरा किया है।